بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی مجمع الفضائل تھی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی محبت و شفقت آپ کی فضیلت کا نمایاں باب ہے۔ کتب احادیث ان دونوں کے فضائل سے بھرے ہوئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں بھائیوں کے ساتھ یکساں محبت تھی، اس لیے بعض امتیازی اور انفرادی فضائل کے علاوہ عموماً اور بیشتر دونوں کے فضائل اس طرح مشترک ہیں کہ ان دونوں کا جدا کر کے بیان کرنا مشکل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام اہل بیت میں حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اہل بیت میں مجھ کو حسنین کریمین سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ خدا سے بھی اپنے ان محبوبوں کے ساتھ محبت کرنے کی دعا فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ کے ساتھ قینقاع کے بازار سے لوٹا تو آپ فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے اور پوچھا بچے کہاں ہیں؟ تھوڑی دیر میں دونوں دوڑتے ہوئے آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چپٹ گئے۔ آپ نے فرمایا، خدایا میں ان کو محبوب رکھتا ہوں، اس لیے تو بھی انہیں محبوب رکھ اور ان کے محبوب رکھنے والے کو بھی محبوب رکھ۔ دوسری روایت میں ان کا بیان ہے کہ اس شخص حسن رضی اللہ عنہ کو اس وقت سے میں محبوب رکھتا ہوں جب سے میں نے ان کو رسول اللہ کی گود میں دیکھا۔ یہ ریش مبارک میں انگلیاں ڈال رہے تھے اور رسول اللہ اپنی زبان ان کو منہ میں دے کر فرماتے تھے کہ خدایا میں ان کو محبوب رکھتا ہوں، اس لیے تو بھی محبوب رکھ۔ عبادت کے موقع پر بھی حسن و حسین کو دیکھ کر ضبط نہ کر سکتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے سامنے خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں حسنین کریمین سرخ قمیص پہنے ہوئے خرامہ آتے ہوئے دکھائی دیے۔ انہیں دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر آئے اور دونوں کو اٹھا کر اپنے سامنے بٹھا لیا اور فرمایا، خدا نے سچ کہا ہے کہ تمہارا بال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ ان دونوں بچوں کو خرامہ آتے ہوئے دیکھ کر میں ضبط نہ کر سکا اور خطبہ توڑ کر ان کو اٹھا لیا۔ حسنین کریمین نماز پڑھنے کی حالت میں آپ کے ساتھ طفلانہ شوخیاں کرتے، لیکن آپ نہ انہیں روکتے اور نہ ان کی شوخیوں پر خفا ہوتے، بلکہ ان کی طفلانہ اداؤں کو پورا کرنے میں امداد دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے وقت رکوع میں جاتے تو حسنین کریمین دونوں ٹانگوں کے اندر گھس جاتے۔ آپ ان دونوں کے نکلنے کے لیے ٹانگیں پھیلا کے راستہ بناتے۔ آپ سجدے میں ہوتے تو دونوں جست کر کے پشت مبارک پہ بیٹھ جاتے۔ آپ اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاتے جب تک دونوں خود سے نہ اتر جائیں۔ دوش مبارک پہ سوار کر کے کھلانے کے لیے نکلتے۔ ایک مرتبہ آپ حسن رضی اللہ عنہ کو کندھے پر لے کر نکلے۔ ایک شخص نے دیکھ کے کہا، میاں صاحب زادے کیا اچھی سواری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوار بھی تو کتنا اچھا ہے۔ کبھی کبھی دونوں کو چادر میں چھپائے ہوئے باہر تشریف لاتے۔ اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ شب کو میں رسول اللہ کے پاس ضرورت سے گیا۔ آپ کوئی چیز چادر میں چھپائے ہوئے تشریف لائے۔ میں اپنی ضرورت پوری کر چکا تو پوچھا، آپ چادر میں کیا چھپائے بیٹھے ہیں؟ آپ نے چادر ہٹائی تو اس میں سے حسنین کریمین برآمد ہوئے۔ آپ نے فرمایا، دونوں بڑے بچے اور میری لڑکی کے لڑکے ہیں، خدایا میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں۔ نبوت کی حیثیت کو چھوڑ کر جہاں تک رسول اللہ کی بشری حیثیت کا تعلق ہے، حسنین کریمین کی ذات گویا ذات محمد کا جز تھی۔ یعلا رضی اللہ عنہ بن مراہ راوی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ جو شخص حسین کو دوست رکھتا ہے خدا اس کو دوست رکھتا ہے۔ حسین اسبات کے ایک سبت ہے۔ حسنین کریمین کو آپ اپنے جنت کے گل خاندان فرماتے تھے۔ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے تھے کہ حسن و حسین میری جنت کے دو پھول ہیں۔ حسن و حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ حذیفہ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی۔ عشاء کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلے، میں بھی پیچھے ہو لیا۔ میری آواز سن کر آپ نے فرمایا، کون؟ حذیفہ۔ میں نے عرض کیا، جی۔ فرمایا، خدا تمہاری اور تمہاری ماں کی مغفرت کرے۔ تمہاری کوئی ضرورت ہے؟ دیکھو ابھی یہ فرشتہ نازل ہوا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ اس کو خدا نے اجازت دی ہے کہ وہ مجھے سلام کہے اور بشارت دے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جنت کی عورتوں اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ناظرین، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت ہجرت کے چوتھے برس 3 شعبان المعظم کو ہوئی۔ جب رسالت میں آپ کو آپ کی پیدائش کی خوشخبری سنائی گئی تو آپ تشریف لائے اور نومولود کو گود میں لے کر دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت فرمائی اور اپنی زبان مبارک کو نومولود کے منہ میں دے دیا۔ 7ویں دن امام علی مقام کا عقیقہ کیا گیا۔ حضور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کان میں اذان دی، منہ میں لعاب دہن ڈالا اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ پھر 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا۔ حضرت مفضل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسنین کریمین کے ناموں کو حجاب میں رکھا، یہاں تک کہ حضور نے اپنے بیٹوں کا نام حسن اور حسین رکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ، لقب سبت رسول، ریحانۃ الرسول ہے۔
حدیث شریف میں ہے، آپ نے فرمایا کہ ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبیر و شبر رکھا اور میں نے اپنے بیٹوں کا نام انہی کے نام پر حسن اور حسین رکھا۔ ایک حدیث میں ہے، الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے دو نام ہیں۔ عرب کے زمانے جاہلیت میں یہ دونوں نام نہیں تھے۔ رسول اللہ نے آپ دونوں کا عقیقہ 7ویں دن کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حسنین کریمین کی طرف سے عقیقے میں ایک دمبا ذبح کیا۔ آقا نعمت کی گود میں آپ رضی اللہ عنہ کی پرورش ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے، وہ ہستی جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو راہ راست پر لانے کے لیے رسول بنا کے بھیجا، آپ کی نگہداشت میں جو بچہ پلے بڑھے گا اس کی تربیت کے کیا کہنے۔ رحمت عالم امام حسین رضی اللہ عنہ سے بہت محبت فرماتے اور آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خود تربیت فرمائی تھی۔ نبی کریم کی پرشفقت گود میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے پرورش پائی۔ یہ وہ گود تھی جو اسلام کا گہوارہ تھی۔ وہ حسنین رضی اللہ عنہما کی تربیت کا گہوارہ بنی۔ دوسری طرف علی المرتضیٰ علیہ السلام جو اپنے عمل سے خدا کی مرضیوں کے خریدار بن چکے تھے، ایسے والد کے زیر سایہ حضرت امام حسین پرورش پا رہے تھے، اور والدہ جو کہ جنت کی تمام خواتین کی سردار ٹھہری، ان کے دامن عفت میں آپ کی خوشبو آپ کے کردار و عمل میں رچ بس چکی تھی۔ امام حسین کی ولادت کے بعد خلاق عالم نے سردار ملائکہ جبرائیل کو حکم فرمایا کہ زمین پر جا کر میرے پیارے حبیب، ان کے پیارے نواسے حسین کی ولادت پر مبارکباد دو۔ حضرت جبرائیل جب فرشتوں کے لشکر کے ہمراہ محبوب خدا کو حسین کی مبارکباد دینے آ رہے تھے تو ان کی نظر ایک فرشتے پہ پڑی جو زار و قطار رو رہا تھا۔ جبرائیل نے رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگے، میرا نام فطرس ہے، میں 70,000 فرشتوں کی قیادت کرتا تھا۔ روزۃ الشہداء اور غنیۃ الطالبین الشیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ میں لکھا ہے کہ 70,000 فرشتوں کا سردار فطرس، جسے بالوں پر سے اس لیے محروم کر دیا گیا تھا کہ اس نے مرضی معبود سمجھنے میں ایک پل کی دیر لگائی تھی، جب اسے معلوم ہوا کہ جبرائیل رسول خدا کو امام حسین کی ولادت پر تہنیت پیش کرنے جا رہے ہیں تو گڑ گڑایا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو، وہیں سے مجھے شفا و معافی مل سکتی ہے۔ روح الامین انہیں ساتھ لے آئے اور سرور کونین کو غائب بیان فرمائی تو نبی کریم نے فرمایا، اس معدوم فرشتے کو امام حسین کے جسم اطہر سے مس کرو۔ جیسے ہی ایسا کیا گیا تو اس کے بالوں پر دوبارہ نمودار ہو گئے اور وہ فخر و مباحات کرتا ہوا آسمان پہ چلا گیا اور حسب سابق 70,000 فرشتوں کی سرداری کرنے لگا۔ اپنے پیارے نواسے امام حسین کی آمد کی خوشخبری کا سن کر جناب رسالت مآب تشریف لائے، بیٹے کو گود میں لیا، داہنے کان میں اذان دی اور بائیں میں اقامت کہی اور اپنی زبان منہ میں دے دی۔ پیغمبر کا مقدس لعاب دہن حسین کی غذا بنا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین کے عقیقے میں ایک ایک مینڈھا ذبح فرمایا۔ امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی کنیت عبداللہ ہے اور القاب مبارکہ سید الشہداء، سبت اصغر، ریحانۃ الرسول، سید شباب اہل الجنہ، الرشید، الطیب، الزکی، السید، المبارک ہیں۔ مولانا شبلنجی نور الابصار میں رقم کرتے ہیں کہ جب امام حسین بھوکے ہوتے تو سرور کائنات تشریف لا کر اپنی پاک زبان امام حسین کے دہنے مبارک میں دے دیتے، جسے چوس کر امام حسین سیراب ہو جاتے۔ لعاب رسول سے ہی امام حسین کا گوشت پوست بنا، اسی سبب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت مشابہ تھے اور کار رسالت انجام دینے کی صلاحیت کے مالک بنے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی منزل پر تیسرے مقام پر متمکن تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت امام حسین علیہ السلام امام عالی مقام سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے جس نے حسین علیہ السلام سے محبت رکھی، اور رسول خدا کی محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنے نواسے کو گود میں بٹھا کر لبوں کو بوسہ دیتے اور یہ فرماتے ساتھ میں کہ الہی میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے محبت رکھے اس کو اپنا محبوب بنا لے۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ جب جنتی حضرات جنت میں سکونت پذیر ہوں گے تو جنت معروضہ کرے گی، پروردگار ازراہ کرم، کیا تو نے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ تو 2 ارکان سے مجھے آراستہ فرمائے گا؟ تو رب العزت ارشاد فرمائے گا، کیا میں نے تجھے حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے مزین نہیں کیا؟ یہ سن کر جنت دلہن کی طرح فخر و ناز کرنے لگے گی۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں حسنین کریمین کے فضائل کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ ہی سے محبت کی، اور جس نے حسنین کریمین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔
ایک موقع ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز حضرت امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے اپنے سجدے کو طول دیا، جس کو امام نسائی نے حضرت عبداللہ بن شداد سے روایت کو نقل کیا کہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ آپ حضرت حسن علیہ السلام یا حسین علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے تھے۔ اسی حال میں رسول اللہ آگے تشریف لے گئے اور انہیں بٹھا دیا۔ پھر آپ نے نماز کے لیے تکبیر فرمائی اور نماز ادا کرنے لگے۔ دوران نماز آپ نے سجدے کو طول فرمایا۔ میرے والد کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں اور شہزادہ آپ کی پشت انور پہ سوار ہے، تو پھر میں سجدے میں چلا گیا۔ جب حضرت نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے نماز میں سجدہ اتنا دراز فرمایا کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں کوئی واقعہ پیش تو نہیں آ گیا یا آپ پر وحی الہی کا نزول ہو رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں، سوائے یہ کہ میرا بیٹا مجھ پر سوار ہو گیا تھا، اور جب تک وہ اپنی خواہش سے نہ اترتے مجھے عجلت کرنا ناپسند ہوا۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی خاطر خطبہ موقوف فرما دیا۔ یہ سنن ابی داؤد اور سنن نسائی نے نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن ریرادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو بریدہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حبیب کبریا ہمیں خطاب فرما رہے تھے کہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سرخ دھاری دار قمیص زیب تن کیے لڑکھڑاتے آ رہے تھے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو گود میں اٹھا لیا اور دوبارہ ممبر پہ رونق افروز ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے۔ میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا کہ سنبھل کر چلتے لڑکھڑاتے آ رہے ہیں، مجھ سے صبر نہ ہو سکا، یہاں تک کہ میں نے اپنے خطبے کو موقوف کر کے انہیں اٹھا لیا۔ اپنے دونوں لاڈلے نواسوں کے آنسو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہیں ہوئے تھے، جیسے کہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور خانہ حضرت فاطمہ کی طرف سے گزر ہوا تو آپ نے حسین علیہ السلام کی رونے کی آواز سنی۔ ارشاد فرمایا کہ بیٹی، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ان کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے؟ ناظرین، یہ تو تھی اللہ کے رسول کے اپنے پیارے نواسے حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت کا عالم کے بچپن میں آقا کریم علیہ السلام ان کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن قابل غور بات تو یہ ہے کہ کربلا میں جب یزیدیوں نے اسی پیارے نواسے پہ مظالم کی انتہا کی اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو سر اوریاں بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا، تو نبی کریم کی روح پر نور پر کیا کیفیت گزری ہوگی۔ اور پروردگار عالم کا یہ ارشاد اس موقع کی اس طرح وضاحت کرتا ہے، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں ان پر دنیا و آخرت میں اللہ نے لعنت کی ہے اور ذلت آمیز عذاب ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام شکل و صورت میں اپنے والد محترم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شباہت رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حسنین کریمین رضی اللہ عنہما جوان تھے اور امور مملکت اپنے والد محترم کے شانہ بشانہ رہتے، یہاں تک کہ جنگ صفین میں یہ دونوں صاحبزادے مولا علی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تھے۔ مولا علی کی شجاعت و بہادری کا پرتو تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ کے زمانے مبارک میں جناب فاطمہ آپ کے پاس تشریف لائیں اور دونوں شہزادے بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ آپ کے شہزادے ہیں، انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیں۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن علیہ السلام میرے جاہ و جلال اور سرداری کا وارث اور حسین علیہ السلام میری جرأت و شجاعت کا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بہت سی احادیث میں امام حسین کو ولادت اور شہادت کی پیشن گوئی موجود ہے۔ ایک روایت جو مشکات المصابیح میں درج ہے کہ حضرت ام الفضل بنت حارث فرماتی ہیں کہ انہوں نے نبی محترم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے آج رات کو ایک خوفناک خواب دیکھا۔ سرکار کے معلوم فرمانے پہ مزید عرض کرنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم اتھر سے ایک ٹکڑا کاٹ دیا گیا اور میری گود میں رکھ دیا گیا۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے، انشاءاللہ حضرت فاطمہ کے ہاں صاحبزادے کی ولادت ہوگی جو آپ کی گود میں آئیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام تولد ہوئے اور میری گود میں آئے، جس کی بشارت رسول اللہ نے فرمائی تھی۔ پھر ایک روز بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو دیکھتی ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی آنکھیں اشک بار ہیں۔ میں نے سبب دریافت کیا تو آقا کریم فرمانے لگے کہ جبرائیل علیہ السلام نے میری خدمت میں حاضر ہو کر مجھے آگاہ کیا کہ ان قریب میری امت کے کچھ لوگ میرے اس بیٹے کو شہید کریں گے۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ،
کیا وہ اس شہزادے کو شہید کر دیں گے؟ تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ ہاں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے اس مقام کی سرخ مٹی لا کے دی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ جو مسند احمد میں نقل کی گئی، دوپہر کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خواب میں نظر آئے، اس حال میں کہ بال اور چہرے مبارک غبار آلودہ ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے۔ ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں گے، کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم جب قریش کی جماعت سے ملتے اور باہم گفتگو کر رہے ہوتے تو گفتگو روک دیتے۔ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس امر کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، جب میرے اہل بیت سے کسی کو دیکھتے ہیں تو گفتگو روک دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی قسم، کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہ ہوگا جب تک میرے اہل بیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے اور میری قرابت کی وجہ سے محبت نہ کرے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس بلاتے، انہیں سینے سے لگاتے اور ان کی خوشبو سونگھتے، اور جن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا بس اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور بے شک وہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما ہیں، وہ حسین علیہ السلام جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے۔ لیکن مولا علی رضی اللہ عنہ اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت پہ مظالم کی انتہا کر دی گئی، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا حضرت حسین عراق کے ایک علاقے میں شہید کیا جائے گا جسے کربلا کہا جائے گا، تو افراد امت میں سے جو اس وقت موجود ہو اسے چاہیے کہ ان کی حمایت کے لیے کھڑا ہو۔ افسوس کے بعد رسول اللہ ظالموں نے معرکہ کربلا میں امام علی مقام پر مظالم کی ایسی انتہا کی کہ جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی، لیکن حسین رضی اللہ عنہ نے جس بہادری سرفروشی سے اپنے نانا کے دین کی بقا کے لیے قربانی دی، تاریخ اس کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ ناظرین، جب سے دنیا قائم ہے اس وقت سے لے کر آج کی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو بہت سے واقعات سامنے آتے ہیں، لیکن جس طرح کربلا کی سرزمین میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اپنے جانشاروں کے ساتھ ہوئی، اس طرح کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ کی ولادت سے لے کے شہادت تک کے واقعات کو پڑھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بچپن کے واقعات بھی بہت پیارے ہیں جن کو حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، بے شک اللہ عز و جل نے ہر نبی کی اولاد ان کی پشت سے پیدا کی، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی نے میری اولاد علی ابن طالب کی پشت سے پیدا فرمائی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد حضور کی اولاد و فرزند کہلاتے ہیں۔ ہر ماں کی اولاد اپنے اسبا فرزندہ نرینہ کی طرف منسوب ہوتی ہے، جبکہ فاطمہ کی اولاد کا اسبا اور ولی میں ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہر ماں کی اولاد اپنے آبائی خاندان کی طرف منسوب ہوتی ہے، بجز اولاد فاطمہ کے جن کا ولی اور اسبا میں ہوں۔ پیغمبر اسلام دونوں بچوں کی پرورش میں لگے رہتے، آپ ہی کے گہوارے میں آپ دونوں پروان چڑھ رہے تھے۔ ایک طرف نبی آخر الزماں جن کی زندگی کا مقصد ہی اخلاق انسانی کی تکمیل تھی، جیسے کہ حدیث میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اخلاق کے مالک تھے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حکم کو اختیار کرو کی تفسیر کے سلسلے میں روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم کو حکم دیا گیا کہ وہ لوگوں کے بد اخلاقی میں عفو کو اختیار کریں۔ آپ کے اخلاق کریمانہ کے سائے میں اور دوسری طرف امیر المومنین علی بن ابو طالب جو اپنے عمل سے اللہ کی مرضی پہ جانثار تھے، تیسری طرف فاطمہ الزہرا جو خواتین کے طبقے میں پیغمبر اسلام کی دعوت کو عملی طور پر پہنچانے کے لیے ہی قدرت کی طرف سے پیدا ہوئی تھی۔ اس پاک و نورانی ماحول میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی پرورش ہوئی۔ اب اگر بات کریں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کی، تو حضرت حسن بن علی بن ابی طالب 15 رمضان 3 ہجری کی شب کو مدینہ منورہ میں سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کر صحن علی المرتضیٰ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا میں تشریف لائے۔ رسول خدا کے لیے امام حسن کی آمد بہت بڑی خوشی تھی، کیونکہ جب مکہ مکرمہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے یکے بعد دیگر رحلت فرما رہے تھے تو مشرکین تانے دیتے اور آپ کو بڑا صدمہ پہنچتا۔ مشرکین کو جواب کے لیے قرآن مجید میں سورہ کوثر نازل ہوئی، جس میں آپ کو خوشخبری دی گئی ہے کہ خدا نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی ہے اور مقتول نسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے بلکہ آپ کا دشمن ہوگا۔ دنیا میں ہر انسان کی نسل اس کے بیٹے سے ہے، لیکن کائنات کی اشرف ترین ہستی سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا ذریعہ ان کی بیٹی
حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا یعنی امام حسن و حسین کو قرار دیا گیا۔ حضرت عمر بن ابن خطاب اور حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، ہر عورت کی اولاد کا نسب اس کے باپ کی طرف ہوتا ہے سوائے اولاد فاطمہ کے، میں ہی ان کا نسب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر نسب منقطع ہو جائے گا سوائے میرے نسب اولاد فاطمہ اور رشتے کے۔ نصاری نجران کے ساتھ مباہلے کے لیے بھی رسول خدا امام حسن و حسین کو اپنے فرزندان کے طور پہ ساتھ لے گئے، جس پہ قرآن کی آیت گواہ ہے۔ بہار الانورہ میں ہے کہ جب امام حسن سرور کائنات کی خدمت میں لائے گئے تو حضرت نے نوزائیدہ بچے کو آغوش میں لے کے پیار کیا اور داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت فرمانے کے بعد اپنی زبان ان کے منہ میں دے دی۔ امام حسن اسے چوسنے لگے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کی، خدایا اس کو اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ ولادت کے 7ویں دن سرکار کائنات نے خود اپنی دست مبارک سے عقیقہ فرمایا اور بالوں کو منڈوا کر اس کے ہم وزن چاندی تصدق کی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ نے اس بچے کا کوئی نام بھی رکھا؟ امیر المومنین نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سبقت میں کیسے کر سکتا تھا؟ پیغمبر نے فرمایا، میں بھی خدا پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ چند ہی لمحوں کے بعد جبرائیل پیغمبر کی خدمت میں وحی لے کر آئے اور کہا، خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اس بچے کا نام حسن رضی اللہ عنہ رکھیے۔ تاریخ خمیس میں یہ مسئلہ تفصیلاً مذکور ہے۔ ماہرین علم الانساب بیان کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے دونوں شہزادوں کا نام انذار عالم سے پوشیدہ رکھا تھا، یعنی ان سے پہلے حسن و حسین نام سے کوئی معصوم نہ ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امام حسن سے زیادہ مشابہت رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت امام حسن رسول کریم سے چہرے سے سینے تک اور امام حسین سینے سے قدموں تک رسول کی شبیہ تھے۔ خدا کی وحی کے بغیر کوئی کام اور کلام نہ کرنے والے رسول خدا کی نمازوں سے محبت اور اللہ کے نزدیک مقام کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کرنے کے لیے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت امام حسن اور امام حسین کو گود میں اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ اس وقت آگے بڑھے نماز کی امامت فرمانے کے لیے اور ان کو زمین پہ بٹھایا، پھر نماز کے واسطے تکبیر فرمائی۔ آپ نے نماز کے دوران ایک سجدے میں تاخیر فرمائی تو میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ صاحبزادے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر ہیں اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں ہیں۔ پھر میں سجدے میں چلا گیا۔ جس وقت آقا کریم نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ایک سجدہ ادا فرمانے میں تاخیر کیوں فرمائی؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ایسی کوئی بات نہ تھی، میرے نواسے مجھ پہ سوار ہوئے تو مجھ کا برا محسوس ہوا کہ میں جلدی اٹھ کھڑا ہوں اور اس کی مراد کھیلنے کی خواہش مکمل نہ ہو۔ حضرت ایک دن محو خطبہ تھے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو اپنے مبارک کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، پس تو بھی اس سے محبت فرما۔ اہل بیت سے آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ فرمایا حسن اور حسین۔ آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا کرتے، میرے دونوں بیٹوں کو میرے پاس بلاؤ۔ پھر آقا کریم دونوں کو سونگا کرتے اور اپنے ساتھ لپٹا لیا کرتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین دونوں دنیا میں سے میرے دو پھول ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے نانا نانی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کہ میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے چچا اور پھوپھی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے ماں باپ کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ وہ حسن اور حسین ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ حضرت حسن اور حضرت حسین کو رسول کریم کے مرض الوصال کے دوران آپ کی خدمت میں لائیں اور عرض کی، یا رسول اللہ، انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن میری ہیبت اور سرداری کا وارث ہے اور حسین میری جرت اور سخاوت کا وارث ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے 7 سال اور کچھ مہینے تک اپنے نانا رسول خدا کا زمانہ دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش محبت میں پرورش فرمائی۔ پیغمبر آ کر مکی رحلت کے بعد جو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی شہادت سے 3 سے 6 مہینے پہلے ہوئی، آپ اپنے والد ماجد کی زیر تربیت آ گئے۔ فرزند رسول امام حسن مجتبیٰ اپنے والد گرامی کی شہادت کے بعد امامت کے درجے پر فائز ہوئے۔ اس کے ساتھ خلافت اسلامیہ پر بھی متمکن ہوئے اور تقریباً 6 ماہ تک آپ پر امور مملکت کا نظم و نسق سنبھالنے کی ذمہ داری رہی۔
آپ کا عہد بھی خلفائے راشدین میں شمار کیا جاتا ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ امام حسن بردشت عابد بے مثل زاہد افضل ترین عالم تھے۔ آپ نے جب بھی حج فرمایا پیدل فرمایا، کبھی بھی پاپ برہنہ حج کے لیے جاتے آپ اکثر یاد خداوندی میں گریا کرتے۔ جب آپ وضو کرتے تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جایا کرتا اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بیت کی مثل کانپنے لگتے۔ امام شافعی لکھتے ہیں کہ امام حسن نے اپنا اکثر سارا مال راہ خدا میں تقسیم کر دیا ہے اور بعض مرتبہ نصف مال تقسیم فرمایا ہے۔ وہ عظیم و پرہیزگار تھے۔ امام حسن کی والد بزرگوار امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے 21 رمضان کو شہادت پائی۔ اس وقت امام حسن کی عمر 37 سال 6 یوم کی تھی۔ حضرت علی کی تکفین و تدفین کے بعد عبداللہ ابن عباس کی تحریک سے قیس ابن سعد بن عبادہ انصاری نے امام حسن کی بیعت کی اور ان کے بعد تمام حاضرین نے بیعت کر لی، جن کی تعداد 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان 40 ہجری یوم جمعہ کا ہے۔ ابن عباس نے کھڑے ہو کے تقریر کی، لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب نے انتہائی خوشی اور رضامندی کے ساتھ بیعت کی۔ آپ نے مستقبل کے حالات کا صحیح اندازہ کرتے ہوئے اسی وقت لوگوں سے صاف یہ شرط کر دی کہ اگر میں صلح کروں تو تم کو صلح کرنا ہوگی اور اگر میں جنگ کروں تو تمہیں میرے ساتھ مل کے جنگ کرنا ہوگی۔ سب نے اس شرط کو قبول کیا۔ آپ نے انتظام حکومت اپنے ہاتھ میں لیا، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اسلامی معاشرہ انتشار کا شکار ہے اور تو آپ تخت حکومت کو خیر بات کہہ گئے، کیونکہ امام حسن کا واحد مقصد حکم خدا اور حکم رسول کی پابندی کا اجرا چاہیے تھا۔ امام حسن نے دین خدا کی سربلندی، فتنہ و فساد کے سر کچلنے، کتاب خدا اور سنت رسول پہ عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اپنے نانا رسول خدا کی صلح حدیبیہ کی تاسی میں تخت حکومت کو ٹھوکر مار کر جو تاریخی صلح کی، وہ اسلام کی تاریخ کا ایسا ناقابل فراموش باب ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ امام حسن رضی اللہ عنہ اگرچہ صلح کے بعد مدینے میں گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن حق کے مرکز اور تعلیمات محمدی کے سرچشمہ امام حسن کا قائم رہنا دشمنان دین کو کب گوارا تھا۔ اسی لیے جادہ بنت اشعث کو انعام و اکرام کا لالچ دے کر نواز رسول امام حسن کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ رسول کے پیارے نواز امام حسن نے 28 صفر 50 ہجری کو جام شہادت نوش کیا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ ناظرین، سنہ ہجری کے تیسرے سال رمضان المبارک کے مہینے میں معدن نبوت کا یہ گوہر، شب چراغ استغنا و بے نیازی کی اقلیم کا تاجدار، صلح و مسالمت کی پرسکون مملکت کا شہنشاہ، عرش خلافت کا مسند نشین، دوش نبوت کا سوار، فتنہ و فساد کا بیخ کن، سردار دو عالم کی بشارت کا پورا کرنے والا، امت مسلمہ کا محسن اعظم، نور افزائے عالم جودہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خبر ہوئی تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے۔ فرمایا میرے بچے کو دکھانا، کیا نام رکھا گیا؟ عرض کیا گیا حرب۔ فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا، 2 مینڈوں کی قربانی کر کے سل کے بال اتروائے اور ان کے ہم وزن چاندی خیرات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن کے ساتھ جو غیر معمولی محبت تھی وہ کم خوش قسمتوں کے حصے میں آئی ہوگی۔ آپ نے بڑے ناز و نام سے ان کی پرورش فرمائی۔ کبھی آغوش شفقت میں لیے ہوئے نکلتے، کبھی دوش مبارک پہ سوار کیے ہوئے برآمد ہوتے، ان کی ادنا تکلیف پر بے قرار ہو جاتے، بغیر حسن کو دیکھے ہوئے نہ رہا جاتا۔ ان کو دیکھنے کے لیے روزانہ فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لے جاتے۔ حضرت حسن و حسین بھی آپ سے بے حد مانوس ہو گئے تھے۔ کبھی نماز کی حالت میں پشت مبارک پہ چڑھ کے بیٹھتے، کبھی رکوع اور ٹانگوں کے درمیان گھس جاتے، کبھی ریش مبارک سے کھیلتے، غرض طرح طرح کی شوخیاں کرتے۔ جانثار نانا نہایت پیار اور محبت سے ان طفلانہ شوخیوں کو برداشت کرتے اور کبھی تادے بن بھی نہ ٹھڑکتے بلکہ ہنس دیا کرتے۔ ابھی حضرت حسن 8 ہی سال کے تھے کہ بابرکت سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسند نشین خلافت ہوئے۔ آپ بھی ذات نبوی کے تعلق کی وجہ سے حضرت حسن علیہ السلام کے ساتھ بڑی محبت فرماتے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عصر کی نماز پڑھ کے نکلے۔ حضرت علی بن ابی طالب بھی ساتھ تھے۔ راستے میں حضرت حسن کھیل رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اٹھا کر کندھے پہ بٹھایا اور فرمانے لگے، قسم ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے، علی رضی اللہ عنہ کے مشابہ نہیں۔ حضرت علی یہ سن کے ہنسنے لگے۔ حضرت عمر فاروق نے بھی اپنے زمانے میں دونوں بھائیوں کے ساتھ ایسا ہی محبت آمیز برتاؤ رکھا۔ چنانچہ جب آپ رضی اللہ عنہ نے کبار صحابہ کے وظائف مقرر کیے تو گو حضرت حسن صف میں نہ آتے، لیکن آپ کا بھی 5000 ماہانہ مقرر فرمایا۔ ناظرین، اسی طرح حضرت عثمان بن عفان نے بھی اپنے زمانے میں ایسا ہی شفقت آمیز طرز عمل رکھا۔ صدیقی اور فاروقی دور میں حضرت حسن اپنی کمسنی کے باعث کسی کام میں حصہ نہ لے سکتے تھے۔ حضرت عثمان کے عہد میں پورے جوان ہو چکے تھے۔
चुनाचे उसी जमाने से आपकी अमली जिंदगी का आगाज होता है। इस सिलसिले में सबसे अव्वल तिब्रिस्तान की फौज कशी में मुजाहिदाना शरीक हुए। ये फौज कशी सईद बिन अलास की मातहती में हुई थी। इसके बाद जब हजरत उस्मान बिन अफ़ान के खिलाफ फितना उठा और बागियों ने कस्र खिलाफत का मुहासरा किया तो हसन ने अपने वालिद बुजुर्गवार को ये मुफीद मशवरा दिया कि आप मुहासरा उठने तक के लिए मदीने से बाहर चले जाइए, क्योंकि अगर आपकी मौजूदगी में उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद कर दिए गए तो लोग आपको मतऊन करेंगे और उनकी शहादत का जिम्मेदार ठहराएंगे। लेकिन बागी हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की नक्लो हरकत की बराबर निगरानी कर रहे थे, इसीलिए हजरत अली इस मुफीद मशवरे पर अमल पैरा ना हो सके। अलबत्ता हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिफाजत के लिए भेज दिया। चुनाचे उन्होंने और उनके दूसरे साथियों ने इस खतरे की हालत में निहायत शुजाअत और बहादुरी के साथ हमलावरों की मुदाफ़ियत की और बागियों को अंदर घुसने से रोके रखा। इस मुदाफ़ियत में खुद भी बहुत जख्मी हुए, सारा बदन खून से रंगी हुआ, लेकिन हिफाजत की तमाम तदबीरें नाकाम साबित हुई और बागी छत पर चढ़ के अंदर घुस गए। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया। हजरत अली बिन अबी तालिब को शहादत की खबर हुई तो आपने जोश गज़ब में हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को तमाचा मारा कि तुमने कैसी हिफाजत की कि बागियों ने अंदर घुसकर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर डाला। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की शहादत के बाद जब मसनद खिलाफत खाली हुई और मुसलमानों की निकाह इंतखाब हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु पे पड़ी और उन्होंने आपके हाथ पर बैत करना चाहिए तो हजरत हसन ने गायब आक़िबत अंदेशी से वालिद बुजुर्गवार को ये मशवरा दिया कि जब तक तमाम ममालिक इस्लामिया के लोग आपसे खिलाफत की दरख्वास्त न करें उस वक्त तक आप इसे कबूल न फरमाइए। लेकिन हजरत अली बिन अबी तालिब ने फरमाया कि खलीफा का इंतखाब सिर्फ महाजरीन व अंसार का हक है। जब वो किसी को खलीफा तस्लीम करें तो फिर तमाम ममालिक इस्लामिया पर इसकी इताअत वाजिब होती है। बैत के लिए तमाम दुनिया के मुसलमानों के मशवरे की शर्त नहीं और खिलाफत कबूल की। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बैत के बाद जब हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, तलहा और जुबैर रिज़वानुल्लाहि अलैहिम हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के क़िसास में उनके कातिलों से बदला लेने के लिए निकले तो फिर हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में अर्ज़ की कि आप मदीने लौट चलिए और कुछ दिनों के लिए खाना नशीन हो जाए। लेकिन हजरत अली की राय में इन हालात में मदीने लौटना और खाना नशीन हो जाना उम्मत के साथ फरीब था और इससे उम्मत इस्लामिया में मजीद इफ्तिराक व इश्तिराक का अंदेशा था, इसलिए वापस न हुए। नाज़रीन, ये वो वक्त था कि हजरत तलहा और जुबैर हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के क़िसास के लिए निकल चुके थे, इसीलिए हजरत अली ने भी मुकाबले की तैयारी शुरू की। जब आप बिल्कुल आमादा हो गए तो हजरत हसन को भी चारों न चार आपकी हिमायत में निकलना पड़ा। चुनाचे वालिद बुजुर्गवार के हुक्म के मुताबिक हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु के हमरा अहले कूफा को उनकी इमदाद पर आमादा करने के लिए कूफा तशरीफ ले गए। इन्हीं अय्याम में हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों को खाने जंगी और फितना फसाद से रोकने के लिए कूफा आए हुए थे और जामे मस्जिद कूफा में तकरीर कर रहे थे कि बरादराने कूफा, तुम लोग अरब की बुनियाद बन जाओ ताकि मजलूम और खौफजदा तुम्हारे दामन में पनाह लें। लोगों फितना उठते वक्त पहचान नहीं पड़ता बल्कि मुश्तबा रहता है। फरो होने के बाद इसकी हकीकत जाहिर होती है। मालूम नहीं ये फितना कहाँ से उठा और किसने उठाया, इसलिए तुम लोग अपनी तलवारें नायाब में करो, नेज़ा के फल निकाल डालो, कमानों के चिल्ले काट दो और घरों के अंदरूनी हिस्से में बैठ जाओ। लोगों, फितने के ज़माने में सोने वाला खड़े होने वाले से और खड़े होने वाला चलने वाले से बेहतर है। हजरत हसन ने मस्जिद पहुंचकर ये तकरीर सुनी तो हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु को रोक दिया। फरमाया, तुम यहाँ से निकल जाओ और जहाँ जी में आए चले जाओ। खुद मिंबर पर चढ़कर अहले कूफा को हजरत अली की इमदाद पे उभारा। चुनाचे आपकी दावत और हजर बिन अदी कुंदी की तकरीर पर 9650 कूफी हजरत अली का साथ देने पे आमादा हुए। हजरत हसन उन सब को लेकर मुकाम ज़ीवकार में हजरत अली से मिल गए और जंग के फैसले तक बराबर साथ रहे। जमल के बाद सफ़ैन के क़यामत खेज मारका हुआ, इसमें भी आप अपने वालिद बुजुर्गवार के साथ थे और इल्तिवाए जंग पे जो अहदनामा मुरतब हुआ था उसमें शाहिद थे। हसनैन करीमैन के मुश्तरक फ़ज़ाइल के अलावा हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के कुछ इम्तियाजी फ़ज़ाइल अलग हैं जो उन्हें हजरत हुसैन से मुमताज़ करते हैं। इन फ़ज़ाइल में सबसे बड़ी फजीलत यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुताल्लिक़ पेशन गोई फरमाई थी कि मेरा ये बेटा सैयद है, खुदा इसके ज़रिए से मुसलमानों के 2 बड़े गिरोहों में सुलह कराएगा। अमीर मुआविया से सुलह के वक्त हजरत हसन ने इस पेशन गोई की अमली तस्दीक फरमाई। एक मौके पर फरमाया कि हसन को मेरा इल्म अता हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था कि हसन को मेरा इल्म और मेरी सूरत मिली। हजरत हसन की ज़ात इस इरशाद गिरामी की मुजस्सम तस्दीक थी जो दस्तबरदारी के हालात में ऊपर गुजर चुका है कि ना असनाए हकीकत आपको किन नाज़ेबा कलिमात से खिताब करते थे। कोई मुज़ल्ललुल मोमिनीन, कोई मुसव्वदा वजूहुल मोमिनीन, कोई आरुल मोमिनीन कहता, लेकिन इस पैकर इल्म की जबीन पर शिकन न पड़ती और नहायत नरमी से जवाब देता कि मैं ऐसा नहीं। अलबत्ता मुल्क की तमाम मुसलमानों की खून रेज़ी नहीं पसंद की। मरवाने जुमा के दिन मिंबर पर चढ़ के बरसरे आम हजरत अली पर शबो शतम करता
حضرت حسن اس کی گستاخیوں کو اپنے کانوں سے سنتے اور خاموشی کے سوا کوئی جواب نہ دیتے۔ ایک مرتبہ اس نے ایک شخص کو زبانی نہایت فحش باتیں کہلا بھیجی۔ آپ نے سن کر صرف اس قدر جواب دیا کہ اس سے کہہ دینا، خدا کی قسم میں تم کو گالی دے کر تم پر سے دشنام دہی کا داغ نہ مٹاؤں گا۔ ایک دن ہم تم دونوں خدا کے حضور میں حاضر ہوں گے۔ اگر تم سچے ہو تو خدا تمہیں تمہاری سچائی کا بدلہ دے گا، اگر جھوٹے ہو تو وہ بڑا منتقم ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن اور مروان میں کچھ گفتگو ہو رہی تھی۔ مروان نے رو نہایت درست کلمات استعمال کیے، لیکن آپ سن کر خاموشی سے پی گئے۔ اس غیر معمولی ضبط و تحمل سے مروان جیسے شقی اور سنگ دل پر بھی اثر تھا۔ چنانچہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے جنازے پہ روتا تھا۔ حضرت حسین نے کہا، آپ کیوں روتے ہو؟ تم نے ان کے ساتھ کیا کیا نہ کیا؟ اس نے پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں نے جو کچھ کیا وہ اس سے زیادہ حلیم و بردبار کے ساتھ کیا۔ آپ کی زبان کبھی کسی تلخ اور فحش کلمے سے آلودہ نہ ہوئی۔ انتہائی غصے کی حالت میں بھی وہ روح انفا یعنی تیری ناک خاک آلود ہو اس سے زیادہ نہ کہتے، جو عربی زبان میں بہت معمولی بات ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے زیادہ سخت کلامی کا نمونہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ان میں اور عمرو بن عثمان رضی اللہ عنہ میں ایک زمین کے بارے میں جھگڑا ہو گیا۔ انہوں نے ایک مفاہمت کی صورت پیش کی، مگر عمرو اس پہ رضامند نہ ہوئے۔ ان کے انکار پر حسن رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا اور انہوں نے جلا کر کہا، لیس لہ عندنا الامار غف انفا۔ صدقہ و خیرات اور فیاضی و سیر چشمی آپ کا خاندانی وصف تھا، لیکن جس فیاضی سے آپ خدا کی راہ میں اپنی دولت اور مال و متاع لٹاتے تھے اس کی مثالیں کم ملیں گی۔ 3 مرتبہ اپنے کل مال کا آدھا حصہ خدا کی راہ میں دے دیا، اور تنصیف میں اتنی شدت کہ 2 جوتوں میں سے ایک جوتا بھی خیرات کر دیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص بیٹھا ہوا 10,000 درہم کے لیے دعا کر رہا تھا۔ آپ نے سن لیا، گھر جا کر اس کے پاس 10,000 نقد بھجوا دیے۔ آپ کی اس فیاضی سے دوست و دشمن یکساں فائدہ اٹھاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص مدینے آیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دشمن تھا۔ اس کے پاس زیادہ راہ اور سواری نہ تھی۔ اس نے مدینے والوں سے سوال کیا۔ کسی نے کہا، یہاں حسن سے بڑھ کر کوئی فیاض نہیں، ان کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے سواری اور زیادہ راہ دونوں کا انتظام کرا دیا۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے ایسے شخص کے ساتھ کیوں سلوک کیا جو آپ اور آپ کے والد بزرگوار دونوں سے بغض رکھتا ہے؟ فرمایا گیا، اپنی آبرو نہ بچاؤں، لیکن آپ کی دولت سے وہی لوگ متمتع ہوتے جو در حقیقت اس کے مستحق ہوتے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک بڑی رقم فقراء و مساکین کے لیے جمع کی۔ حضرت علی نے اس کی تقسیم کا اعلان کر دیا۔ لوگ سمجھے کہ اعلان صلاح عام ہے، اس لیے جوق در جوق جمع ہونے لگے۔ آدمیوں کی یہ بھیڑ دیکھ کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ یہ رقم صرف فقراء و مساکین کے لیے ہے۔ اس اعلان پر تقریباً آدھے آدمی چھٹ گئے اور سب سے پہلی اشعث بن قیس نے حصہ پایا۔ اس فیاضی کے ساتھ آپ حد درجہ خوش خلق بھی تھے، اپنا کام چھوڑ کر دوسروں کی حاجت پوری فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس اپنی کوئی ضرورت لے کے گیا۔ آپ معتکف تھے، اس لیے معذرت کر دی۔ یہاں سے جواب پا کر وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ آپ بھی معتکف تھے، مگر اعتکاف سے نکل کر اس کی حاجت پوری کر دی۔ لوگوں نے کہا کہ حسین نے تو اس شخص سے اعتکاف کا عذر کیا تھا۔ فرمایا، خدا کی راہ میں کسی بھائی کی حاجت پوری کر دینا میرے نزدیک 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ ایک دن آپ طواف کر رہے تھے، اسی حالت میں ایک شخص نے آپ کو اپنی کسی ضرورت کے لیے ساتھ لے جانا چاہا۔ آپ طواف چھوڑ کر اس کے ساتھ ہو گئے، اور جب اس کی ضرورت پوری کر کے واپس ہوئے تو کسی حاسد نے اعتراض کیا کہ آپ طواف چھوڑ کر اس کے ساتھ چلے گئے۔ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے اور اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو جانے والے کو ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب ملتا ہے، اور اگر نہیں پوری ہوتی تو بھی ایک عمرے کا ایسی صورت میں کسی طرح نہ جاتا۔ میں نے طواف کے بجائے پورے ایک حج اور عمرے کا ثواب حاصل کیا اور پھر واپس ہو کر طواف بھی پورا کیا۔ ناظرین، حضرت امام حسن و حسین علیہ السلام بچپن میں ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حضرت فضا نے ان شہزادوں کی صحت کے لیے 3 روزوں کی منت مانی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں شہزادوں کو شفا دی۔ جب نظر کے روزوں کو ادا کرنے کا وقت آیا تو سب نے روزے کی نیت کر لی۔ حضرت علی علیہ السلام نے ایک یہودی سے 3 سا جو لائے، ایک ساتھ تینوں دن پکایا، لیکن جب افطار کا وقت آیا اور تینوں روزے دار کے سامنے روٹیاں رکھی گئیں تو ایک دن مسکین، ایک دن یتیم، ایک دن قیدی دروازے پہ آ گیا اور روٹیوں کا سوال کیا، تو تینوں دن سب روٹیاں سائلوں کو دی گئیں اور صرف پانی سے افطار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا گیا۔ حضرت فضا علیہ السلام حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کی خادمہ تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کے گھر کی اس سرگزشت کو ان لفظوں میں بیان فرمایا، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیران کو، ان سے کہتے ہیں ہم
تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے سے اہل بیت نبوت کی سخاوت کا عجیب و غریب اور عدیم المثال حال معلوم ہوتا ہے۔ مسلسل 3 روزے اور سحری و افطار میں صرف پانی پی کر روزہ رکھنا اور خود بھوکے رہ کر روٹیاں سائلوں کو دے دینا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بھوکے رہتے تھے، خود اوروں کو کھلا دیتے تھے۔ کیسے صابر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کے ساتھ بہت محبت فرماتے، سینے مبارک پہ بٹھاتے، کاندھوں پہ چڑھاتے اور مسلمانوں کو تاکید فرماتے تھے کہ ان سے محبت رکھو۔ لیکن چھوٹے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کی محبت کا کچھ خاص امتیاز تھا۔ آپ نماز میں سجدے کی حالت میں تھے کہ حسین رضی اللہ عنہ پشت مبارک پہ آ گئے، یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ عنہ خود سے بخوشی پشت پر سے اتر گئے تو آپ نے سر سجدے سے اٹھا لیا۔ حضرت امام حسین سے آقائے دو جہاں کی محبت کی بہت سی مثالیں اور احادیث ہیں۔ ایک دل پذیر حدیث مطالعہ فرمائیں اور اپنے دل کو محبت حسین سے بھر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مسجد میں تشریف لائے اور فرمائے، چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں داڑھی مبارک میں داخل کی۔ حضور نے ان کا منہ کھول کر بوسہ لیا، پھر فرمایا، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو اس سے محبت کرے۔ نبی کریم کی تربیت کا نتیجہ ہی تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ انتہائی زاہد و عابد اور بہت فضیلت کے مالک تھے۔ کثرت سے نماز، روزہ، حج، صدقہ اور دیگر امور خیر ادا فرماتے تھے۔ آپ نے پیدل چل کر 25 حج کیے۔ اللہ اللہ، نماز کی پابندی کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی شہادت بھی سجدے میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی چاہت و محبت کا دھم بھرنے والوں کو نماز سے بھی محبت ہونی چاہیے، تبھی سچے حسینی کہلانے کے حقدار ہوں گے، ورنہ دعویٰ بے دلیل صحیح نہیں ہوتا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے محاسن و کمالات احادیث سے لے کر بزرگان دین کی بیان و تاریخ کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے بچپن سے لے کر شہادت تک کے واقعات اپنے بچوں اور نئی نسلوں کو بتائیں، تاکہ ان کے دلوں میں ایمانی حرارت پیدا ہو اور سچ اور حق پہ چلنے کی ترغیب ملے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے بچپن کا واقعہ ہے۔ عید آنے والی ہے اور بچوں نے ماں سے فرمائش کی کہ مادر گرامی، اطفال مدینہ عید کے دن زرق برق کپڑے پہن کے نکلیں گے، ہمارے پاس نیا لباس نہیں، ہم کس طرح عید منائیں گے؟ ماں نے کہا، بچوں گھبراؤ نہیں، تمہارے کپڑے درزی لائے گا۔ عید کی رات آئی، بچوں نے ماں سے پھر کپڑوں کا تقاضا کیا، ماں نے پھر وہی جواب دے کر شہزادوں کو خاموش کیا۔ ابھی صبح نہیں ہونے پائی تھی کہ ایک شخص نے دخل الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کنیز بطول فضہ دروازے پہ گئی۔ ایک شخص نے بچہ جو کھولا گیا تھا تو بچوں تمام ضروری کپڑے موجود تھے۔ ماں کا دل باغ باغ ہو گیا، وہ تو سمجھ گئی کہ یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں، لیکن منہ سے کچھ نہیں کہا۔ بچوں کو جگایا، کپڑے دیے۔ صبح ہوئی، بچوں نے جب کپڑوں کے رنگ کی طرف توجہ کی تو کہا، مادر گرامی، یہ تو سفید کپڑے ہیں، اطفال مدینہ رنگین کپڑے پہنے ہوں گے، اماں جان ہمیں رنگین کپڑے چاہیے۔ حضور کو اطلاع ملی، تشریف لائے، فرمایا، گھبراؤ نہیں، تمہارے لیے کپڑے ابھی رنگین ہو جائیں گے۔ اتنے میں جبرائیل آفتابہ لیے ہوئے آ پہنچے، انہوں نے پانی ڈالا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے سے کپڑے سبز سرخ ہو گئے۔ سبز جوڑا حسن رضی اللہ عنہ نے پہنا، سرخ جوڑا حسین رضی اللہ عنہ نے زیب تن کیا۔ ماں نے گلے لگایا، باپ نے بوسے دیے، نانا نے اپنی پشت پہ سوار کر کے مدینہ کی گلیوں میں گھمانے لگے، بہار کے بدلے زلفیں ہاتھوں میں دے دی۔ حضرت عمر ابن خطاب نے جب امام حسن و حسین کو نبی کریم کی پشت پہ سوار دیکھا تو حسرت بھرے لہجے میں کہنے لگے، آپ کے نیچے کتنی اچھی سواری ہے، جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ذرا یہ بھی تو دیکھو سوار کتنے اچھے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو امام حسین رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پہ سوار ہو جاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پہ آپ سے عرض کیا گیا، اے اللہ کے نبی، آپ نے سجدہ لمبا کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا، اسی لیے جلدی اٹھنا اچھا نہ لگا۔ احادیث میں ملتا ہے کہ امام حسن و حسین جنت کی زینت ہے۔ عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ جب جنتی حضرات جنت میں سکونت پذیر ہوں گے تو جنت سوال کرے گی، پروردگار، ازراہ کرم، کیا تو نے وعدہ نہیں فرمایا کہ تو 2 ارکان یعنی ستونوں سے مجھے آراستہ فرمائے گا؟ تو رب العزت ارشاد فرمائیں گے، کیا میں نے تجھے حسن و حسین سے مزین نہیں کیا؟ یہ سن کر جنت دلہن کی طرح فخر و ناز کرنے لگے گی۔ پیغمبر اسلام کی حدیث مسلمات اور متوارات سے ہے کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے پدر بزرگواران دونوں سے بہتر ہیں۔
صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ یمانی کا بیان ہے کہ میں نے ایک دن سرور کائنات کو بے انتہا مسرور دیکھ کے پوچھا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم افراد مسرت کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، اے حذیفہ، آج ایک ایسا ملک نازل ہوا ہے جو میرے پاس اس سے قبل نہ آیا تھا۔ اس نے مجھے میرے بچوں کی سرداری جنت پہ مبارکباد دی اور کہا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور حسنین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جامعہ ترمذی اور دیگر کتب حدیث میں منقول ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا رسول اللہ کے لیے غذا لے کے آئیں۔ اس دن رسول اللہ میرے گھر میں تشریف رکھتے تھے۔ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کی تعظیم کی اور فرمایا، جاؤ میرے چچا زاد بھائی علی اور میرے بچوں حسن و حسین کو بھی بلا لاؤ تاکہ ہم مل کے کھانا کھائیں۔ کچھ دیر بعد علی و فاطمہ و حسنین کا ہاتھ تھامے ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اسی وقت جبرائیل آیت تطہیر لے کے نازل ہوئے، اے پیغمبر کہ اہل بیت خدا تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ہر طرح کی برائی سے دور رکھے اور جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے ویسا پاک و پاکیزہ رکھے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا، کسا خیوری لے آؤ۔ یہ ایک بڑی ابا تھی۔ رسول اللہ نے علی کو اپنے داہنے طرف، زہرا رضی اللہ عنہا کو بائیں طرف اور حسنین کریمین کو زانوؤں پر بٹھایا اور یہ ابا سب پہ ڈال دی۔ اپنے بائیں ہاتھ سے ابا کو سختی سے تھاما اور سیدھا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کے 3 بار فرمایا، خدایا یہ میرے اہل بیت اور میرا خاندان ہے، جیسا کہ تو نے وعدہ کیا ہے ان سے ہر طرح کی برائی کو دور رکھ اور انہیں پاک رکھ۔ میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا جو ان کے ساتھ جنگ کرے، اور اس سے میری صلح ہے جو ان سے صلح رکھے، اور دشمن ہوں اس کا جو ان سے عداوت رکھے۔ جب نصاری نجران کے ساتھ مباہلہ کا حکم ہوا تو ان سے کہو کہ آؤ ہم اور تم اس بارے میں آپس میں مباہلہ کر لیتے ہیں، اسی طرح کہ ہم اور تم خود بھی میدان میں اترتے ہیں اور اپنے اپنے بچوں، خواتین اور نفوس کو بھی بلا لاتے۔ پھر ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی و زاری کے ساتھ دعا و التجا کرتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو ان پر جو جھوٹے ہوں۔ یہ آیت حسنین کریمین کے فرزندان رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہونے پر نسخ قرآنی ہے۔ اسی آیت کے ذریعے بحکم الہی پنجتن پاک کا تعارف ہوا جب رسول خدا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور نصرانیت پر اسلام کی صداقت کی فتح عظیم حاصل کی۔ زمخشری، فخر الدین رازی، بیداوی اور دیگر مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیہ کریمہ میں ہمارے بیٹوں سے مراد حسنین کریمین ہیں اور نساؤنا سے مراد فاطمہ زہرائی اور انفسنا ہمارے نفس یا ہماری جانوں سے مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ عثمان بن ابی شیبہ، جریر، منصور، منہال، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہم اجمعین پر قرآنی کلمات پڑھ کے پھونکا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے باپ ابراہیم بھی اسماعیل و اسحاق پہ یہ کلمات پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ یعقوب بن حمید حضرت سعید بن راشد سے مروی ہے کہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت طعام کے لیے نکلے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ گلی میں کھیل رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ حضرت حسین ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہنساتے رہے یہاں تک کہ ان کو پکڑ لیا۔ آپ نے ایک ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے اور دوسرا سر کے اوپر رکھا اور بوسہ لیا۔ فرمایا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت رکھتے ہیں جو حسین سے محبت رکھتے ہیں۔ حسین پیشانی ہیں پیشانیوں میں سے۔ وجہ تخلیق کائنات ہادی برحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاتعداد احادیث کے ذریعے انسانیت کو عظمت حسین سے آگاہ کیا۔ صرف یہ نہیں کہا کہ حسین مجھ سے ہیں بلکہ یہ بھی فرمایا کہ میں حسین سے ہوں۔ آغوش رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوش نبوی پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا تعارف کراتے رہے اور بعد از رحلت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ نانا کے دین کا تعارف بن گئے۔ زندہ حق از قوت شبیر است، بیتل آخر داغ حسرت مارے است۔ حکیم الامت دانائے راز حضرت علامہ محمد اقبال نے بجا فرمایا تھا، حق کی قوت شبیری کے طفیل زندہ ہے اور باطل کے مقدر حسرت کی موت ہے۔ جب کہیں آزادی و حریت کا نام آتا ہے تو بلا ساختہ ذہن میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور کربلا ابھرنے لگتے ہیں۔ جب کوئی مظلوم کسی ظالم کے خلاف علم انکار بلند کرتا ہے تو کربلا کو مثال قرار دیتا ہے۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ تابت حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی پیغام مصطفی کی بقا اور دوام کی ضمانت بن گئی۔ آج دنیا کے ہر مظلوم کے لیے حسین میں نعرہ نور ہے۔
حسین رضی اللہ عنہ کا نام مظلوموں کو ظالموں سے انکار کی توانائی فراہم کر رہا ہے۔ یہی نام دین نبی کے لیے قربانی کا جذبہ بیدار رکھے ہوئے ہے۔ کشمیر و فلسطین سمیت جہاں جہاں آزادی و حریت کی لہریں ہیں، ان میں بھی حسینی فکر کار فرما ہے۔ جس طرح رسول خدا انسانیت کو نجات عطا کرنے کے سبب محسن انسانیت ہے، اسی طرح امام حسین انسانی اقدار کی بقا کا تحفظ کرنے کے لیے بے مثل قربانی پیش کرنے کے سبب شہید انسانیت ہے، جن کی سیرت سے ہر قوم، مذہب، مسلک آج تک فیض حاصل کر رہی ہے۔ تو نے لہو سے شمع جلا دی عقول کی، ہوتا نہ تو نبض نہ چلتی اصول کی۔ آج استعمار و استکبار اپنی ٹیکنالوجی کے زور پر دنیا پر اپنا سکہ جمائے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کو رونتے چلے جا رہے ہیں۔ بدقسمتی ہے کہ مسلم حکمران بھی استعمار کے کاسائے لیس بن چکے ہیں، جس سے امت مسلمہ پستی میں گرتی چلی جا رہی ہے۔ امریکہ، بھارت، اسرائیل کے شیطانی ثلاثہ بدمست ہاتھی کی طرح مظلوموں کو روندے چلے جا رہا ہے۔ فرعون و نمرود کے پرستاروں کو روکنے کا واحد رستہ راہ حسین ہے۔ انتشار کا شکار عالم اسلام کو اصحاب حسینی کی طرح وحدت فکر و نظر کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور فرزند رسول کی طرح استعمار کے سامنے عرف انکار بلند کرنا ہوگا۔ باطل کی تمام قوتیں حسینیت کے سیل رواں کے سامنے خس و خاشاک کی طرح بہہ جائیں گی۔ عزا دیں گی تمہاری آنکھیں، نماز مصرے ادا کریں گے۔ تم ایسا کرنا کہ راہ حق میں حسین پڑھ کر حسین لکھنا۔ اللہ تعالی ہمیں شہیدان کربلا کی طرح سچ اور حق پر چلنے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کے پاس آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔